الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کے حوالے سے کہ کیا حرام مال سے کی ہوئی قربانی یہ قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ تو حرام مال سے کی ہوئی قربانی یہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا، صدقہ خیرات یہ بھی قبول نہیں ہوتے، حتیٰ کہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا ہے جو احرام باندھے ہوئے ہے، حج کے سفر میں ہے، نہایت فقیرانہ اس کی حالت ہے، اور دعا کی قبولیت کے تمام جو وجوہات ہوتی ہیں، آثار ہوتے ہیں، وہ سارے پائے جاتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے جب کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، سب کچھ اس کی استعمال کی چیزیں ساری حرام کی ہیں، یعنی اس کی حرام کی کمائی ہے، اس کے ساتھ اس نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، اب دعائیں کر رہا ہے تو کہاں قبول ہوں اس کی دعائیں۔ اسی طرح ابو داود مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صدقۃ من غلول، کہ خیانت کا، بددیانتی کا، جھوٹ فراڈ کا مال جو ہوتا ہے، اس ذریعے سے کمایا ہوا، حاصل کیا ہوا مال، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، اور وہ پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں، طیب مال ہی قبول کرتے ہیں۔ تو قربانی حلال مال سے کرنی چاہیے، حرام سے اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو، اور باقی اعمال بھی اسی طرح، صدقہ خیرات وغیرہ وہ بھی حلال مال سے کرنے چاہیے۔ آدمی کو حلال مال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، حرام مال سے، مشکوک مال سے، جھوٹ کی کمائی سے، دھوکے فراڈ کی کمائی سے، سود کی کمائی سے، رشوت کی کمائی سے، ان چیزوں سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ اس کے یہ اعمال، صدقات، خیرات، قربانیاں یہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوں گے، کوئی ان کو اس کو اجر و ثواب اس کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تو بڑا سنگین معاملہ ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حلال کھائیں، حلال کمائیں، حرام سے بچیں، تو اس طرح حلال کی برکت سے انشاءاللہ پوری زندگی پر، زندگی کے تمام اعمال پر وہ اچھا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے کی، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔